بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، صدر اجلاس نے میرا وقت 15 منٹ طے کیا ہے۔ 15 منٹ میں مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے۔ آپ حضرات بڑی دیر سے علماء کرام کے خطاب کو سماعت فرما رہے ہیں اور بڑے اکابر بعد میں ان کا بیان ہوگا۔ صرف 15 منٹ کے لیے تقریر کرنا تو مشکل ہے۔ جلدی میں قرآن کے حقوق گنوا سکتا ہوں۔ دنیا میں ہر شخص اپنا حق مانگتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے شکوہ ہے کہ اولاد میرا حق نہیں ادا کرتی۔ اولاد ماں باپ سے حق مانگتی ہے، پڑوسی سے، امام مقتدی سے، مقتدی امام سے، مکان مالک کرایہ دار سے، کرایہ دار مکان مالک سے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے، ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے۔ شریعت نے سب کے حقوق طے کر کے حتیٰ کہ سڑکوں کے بھی حقوق ہیں۔ جس روڈ پہ ہم چلتے ہیں نا اس کا بھی حق ہے۔ آج ہم لوگوں نے سڑکوں کو اسٹیڈیم بنا رکھا۔ سڑک میں یہ اسٹیڈیم ہے۔ ہمارا نوجوان سڑک پہ کرکٹ کھیلتا ہے، جب مارتا ہے چھکا اور چوکا تو ایک فیلڈر بال لینے کے لیے دوڑتا نظر آتا ہے اور اچانک بائک آتی ہے ٹھوکر لگتی ہے۔ پتہ کیوں؟ یہ سڑک کا حق بیمانی کرنا۔ دیواروں کے بھی حقوق۔ آج دیواروں کو ہم نے نوٹس بورڈ بنا دیا۔ دیوار میں نوٹس بورڈ ہے، جب چاہا جو چاہا اشتہار صاف ستھری دیوار پہ چپکا دیا، دیوار کو گندی کر دیا اور مکان مالک سے اجازت لینا گویا اپنی توہین سمجھتا۔ جب سڑکوں کے حقوق شریعت نے طے کر دیے، جب جانوروں کے بھی حقوق طے کر دیے، ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، النبی کے قدموں پہ سر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے نا، جب رحمت للعالمین ہے تو پھر جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ اونٹ کہاں کیوں آیا تھا؟ اپنی شکایت لے کے آیا تھا۔ رسول اللہ کے سپریم کورٹ میں FIR درج کروا رہا۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اونٹ کیا بول رہا سمجھ لو کہ اللہ و رسولہ عالم۔ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا کہ یا رسول اللہ، دہائی سرکار کی، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، مجھے انصاف دلایا۔ ایک جانور بھی نبی کے پاس آتا ہے اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نبی کے دربار میں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہاں شکایت لے کے اللہ کے رسول نے اس اونٹ کے مالک کو بلا کے سمجھایا کہ یہ بے زبان جانور اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کا استحصال کرو، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہ لیا کرو اور خوراک اس کو بھرپور دیا کرو۔ تو دیکھیے جانور کے بھی حقوق۔ ایک پرندہ چہچہا رہا تھا، رسول اللہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، کوئی نہیں سمجھا، لیکن جو رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ چڑیا کیا بول رہی ہے، یہ کیا شکایت درج کروا رہی ہے، یہ FIR درج کروا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ کسی نے اس کو چھیڑا ہے کیا؟ کسی نے اس کے گھونسلے کو اجاڑا ہے یا بچہ پکڑ لیا اس کا یا انڈا اس کے گھونسلے سے لے لیا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہاں میں نے اس کے گھونسلے سے انڈا لیا۔ خبردار، جلدی رکھو، جلدی جا کے اس کے گھونسلے میں واپس کرو۔ پھر وہ چڑیا خاموش ہو۔
ایک چڑیا بھی اپنا پرابلم لے کے کہاں آتی ہے؟ نبی کے دربار میں۔ اور ہم اپنا پرابلم کہاں لے جاتے ہیں؟ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بھی کوئی پرابلم ہو تو قرآن اور حدیث موجود ہے، یہاں آئیے، قرآن جو کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ قرآن و حدیث کے سامنے گھٹنا ٹیک دینا گویا نبی کے دربار میں ہم نے اپنا مسئلہ کہا۔ پہلے میں نے سامنے اس گل کے خنجر رکھ دیا، پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا۔ ہم حوالے ہیں نبی کے، قرآن و حدیث جو کہے گا ہم اس کے سامنے کمپلیٹ لیں گے۔ یہی ہے مومن کا مطلب، یہی ہے مسلم کا مطلب، قرآن و حدیث کے قانون کے سامنے کمپلیٹ۔ تو میرے بھائیوں، جب ہر چیز کے حقوق ہے تو یہ عظیم الشان کتاب جو پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے نازل کی گئی، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا کیا حقوق ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 کر کے گنوا رہا ہوں، حساب لگائیے گا کہ ان حقوق میں سے کون کون سا حق ہے جو ہم بے ایمانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کا ہاضمہ کتنا مضبوط ہے کہ بے ایمانی کا مال زیادہ ہضم ہوتا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ قرآن کا حق بھی بے ایمانی کر دیا اور بیکار بھی نہیں لے رہے۔ ایک مظلوم کتاب، سب سے عظیم الشان کتاب، مگر مظلوم کتاب قرآن مقدس ہے، جو رب العالمین کے سامنے دعائی دے رہی ہے کہ اے پروردگار، آپ نے مجھے نازل کیا، نبی آخر الزمان پر نازل کیا، اور خیر الامم کے لیے ہمیں نازل کیا، لیکن یہی قوم جس کے لیے آپ نے مجھے نازل کیا، یہی ہمارا ستیہ ناش کیا۔ انصاف انصاف انصاف۔ کیا حق ہے؟ نمبر 1 نمبر 2 بتاؤں؟ سب سے پہلا بنیادی حق قرآن مقدس کی صداقت پر 100% یقین۔ قرآن مقدس کی صداقت اور سچائی پر 100% غیر متزلزل یقین۔ ساری دنیا مل کے کہہ دے کہ قرآن کا یہ قانون اب فٹ نہیں آ رہا ہے، دنیا بہت ڈیولپ کر گئی ہے، یہ پردے کا قانون ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی مولانا کو کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے، پردہ پردہ پردہ۔ ارے پردہ کرواؤں گے تو میری بیٹی میڈیکل کیسے کرے گی، بی کام کیسے کرے گی؟ رب ذوالجلال کی قسم، پردہ کا قانون ترقی میں حائل نہیں ہے بلکہ ترقی میں اور معاون ہے۔ معاون پردے میں رہنے والی لڑکی آل انڈیا اسٹوڈ کر چکی ہے اور کر سکتی ہے جی۔ تو قرآن کے قانون پر 100% یقین، یہ پہلا بنیادی حق ہے، لیکن ہمیں قرآن کی صداقت پر 100% یقین نہیں۔ قرآن ہمیں کب یاد آتا ہے؟ جب باپ مرتا ہے تب۔ مولانا اچھے ختم کروائیے گا جی، مولوی ٹھیکیدار ہے، لادا لدوا دا گھر تک پہنچا دا، سارا کام ہم ہی کر رہے۔ باپ کی زمین تم لوگے بانٹ کے، باپ کے بنائے ہوئے مکان میں تم رہو گے، اور ثواب ہم سپلائی کریں گے۔ ٹھیکیدار ہے کیا ہے؟ آپ کو نہیں پڑھتے، قرآن خانی کرواتے ہیں، جن کا باپ مارا وہ ایک پارا نہیں پڑھے گا، ایک رکو نہیں پڑھے گا، وہ لیفٹ رائٹ چائے ناشتہ بسکٹ کلچا یہ چکر میں رہتا ہے۔ تو ٹینڈر پاس ہو گیا ہے، میرا انداز تھوڑا سا تلخ ہے لیکن کیا کیجیے گا، انجیکشن کبھی کبھی لینا پڑتا ہے، درد کرتا ہے، ایسے کرتے ہیں، لیکن فیور ڈاؤن ہو جائے گا 10-15 منٹ کے بعد۔ اپنے سے قرآن کبھی نہیں پڑھتا۔ اب تو قرآن خوانی کرنے والوں کی کمپنی چل رہی ہے، کتنے آدمی چاہیے؟ معاف کیجیے گا تھوڑا انداز ہم کہے کے لیے بولا لیے ہیں، کمپنی چل رہی ہے، کتنا آدمی چاہیے؟ 10 آدمی 15 آدمی، اور اس کا بجٹ بھی طے ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے افراد ہیں، اب پر ہیڈ اتنا ہے۔ اب مدرسہ والے تو بخاری رکھے ہوئے ہیں ختم کر، جہاں کسی کا باپ بنا کرے اس میں سے 3 ختم ان کو دے دیا، 4 ختم ان کو دے دیا، اب اتنا ختم بچ گیا، کچھ ختم نہیں، سب چوچلے بازی ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کی بدمعاشی ہے۔ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی کم سے کم قل هو اللہ 3 بار پڑھ کے اپنے مرحوم والدین کے نام سے بخش دیا ہے۔
نہ تم سب میں ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی سچائی پر غیر متزلزل یقین ہو۔ دنیا لاکھ ڈیولپ کر جائے، قرآن کا قانون ایٹومیٹک قانون ہے۔ 1400 سال پہلے کے چیلنج کو قبول کر رہا تھا، ابھی کے چیلنجز کو بھی قبول کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک جتنی ترقی کر جائے سائنس اور ٹیکنالوجی، جس قدر ترقی کر جائے، اس زمانے کے مسائل کو اگر حل کرے گا تو قرآن حل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حق ہو گیا، میں حق سے گنوا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 15 منٹ میں لیجیے، 8 منٹ لگ گیا۔ نمبر 2، دوسرا حق، قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھنا۔ صحیح تلاوت نہیں، صحیح تلاوت سیکھنا، یہ دوسرا بنیادی حق ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن کا یہ حق بےمانی کر دیا، نہیں پڑھتے، بچوں کو ٹیوشن پڑھواتے ہیں۔ یہ علم کی تھیوری کرنے والے جو گھوم رہے ہیں، وہ 1 گھنٹے کا ٹائم طے ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پڑھا میں نے، اب 15 منٹ اس میں موبائل میں ہے، پتہ نہیں میں کیا کیا بکتا چلا جا رہا۔ آدھا گھنٹے میں 15 منٹ موبائل میں لگے، لوگ کیا پڑھا گئے؟ آپ نے قرآن مقدس بچوں کو معلم کے پاس بھیجیے، معلم کو اپنے پاس نہ بھیجیے۔ یہ علم کی توہین ہے۔ ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بیٹھاؤ، ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بیٹھاؤ۔ یہ عشق کی توہین ہے، اعجاز نہیں ہے۔ یہ عشق کی توہین ہے کہ پڑھانے والا آپ کے دروازے پر آئے، نہیں وہاں۔ یہ علم دین اور علم دنیا کا فرق یہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید جو 2/3 دنیا پر حکومت اس کی تھی، خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے بچوں کو سرکاری شاہی دربار میں آ کے پڑھایا گیا۔ خبردار، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بنو ہاشم ہیں، آپ کے خاندان سے علم کی روشنی ٹوٹی اور آپ بھی علم کی توہین کر رہے ہو، میں نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے شہزادے کو میرے یہاں بھیجیں۔ اچھا چلیے ہم بھیجیں گے آپ ہی کے یہاں، لیکن کم سے کم شہزادوں کے لیے کلاس الگ کریں۔ عام بچوں کے لیے کلاس کا ٹائم الگ اور شہزادوں کے لیے کلاس کا ٹائم الگ۔ کہا نہیں، یہ بھی امتیاز نہیں ہو سکتا۔ جنرل بچوں کے ساتھ شہزادہ بھی بیٹھ کے پڑھے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیو، صحیح تلاوت سیکھنا، صرف بچے پڑھیں گے، اچھے نہیں پڑھیں گے۔ معاف کیجیے، اگر میں اس مجمع سے پوچھوں ایک آدمی بھی صحیح سورہ فاتحہ سنا ہے تلفظ کے ساتھ، جو مدرسے میں پڑھا ہوا وہ تو پڑھ دے، لیکن بات وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ۔ استغفر اللہ، یہ قرآن کا کچومر نکالنا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح ہے معنی اس کا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار۔ اور آپ جو پڑھتے ہیں الحمد چھوٹی ہاسا، الحمدللہ رب العالمین، الف سے معنی جانتے ہیں کتنا بدل گیا، کتنا ڈیفرنس ہو گیا۔ تمام الحمد چھوٹی ہاں، بڑی ہاں سے تمام تعریف، اور الحمد چھوٹی ہاں سے تمام چتھرا گزرا۔ حمد چھوٹی ہاں سے چتھرا گزرا اور حمد تعریف۔ تو آپ جو تلاوت کرتے ہیں نا، تمام چتھرے گزرے تکلیف پہنچانے والے کے لیے یہ ہے۔ اللہم صلی علی صلی، صاد سے صلی کے معنی یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں نازل کرو۔ اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، سین سے صلی کیا معنی ہوا؟ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلا۔ سین سے صلی معنی تلوار چلا، اور صاد سے صلی کے معنی رحمت نازل، یعنی نماز میں بھی نبی پر تلوار چلوا رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، قال کے معنی اللہ نے فرمایا، اور کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالی، قال چھوٹے کام سے اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کیا۔ قال معنی کہا، اور قال کے معنی ناپ تول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو بنیاں بنا دیا ناپ تول کرنے والا۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ نماز میں، اور احساس نہیں ہے کہ پورا
تو میرے بھائیوں دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت سیکھیے. میں درخواست کروں گا حضرت مولانا عظیم الدین صاحب رحمانی کے صاحبزادے سے کون ہیں جو پڑھاتا ہے تعلیم بالغہ کے کم آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک ہی دن سنڈے سے آپ لوگ جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے وہ لوگ آئیں اپنا قرآن ٹھیک کریں, درود ٹھیک کریں, تشہد ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں اپنے ماضی جی رانگ نمبر جا رہا ہے پورا ایک دم نہیں صحیح جگہ نہیں پہنچے. آپ یہاں آئیے اور قرآن ٹھیک کرائیے. دوسرا حق ہو گیا. تیسرا حق قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کریں ہو رہی صحیح روز پڑھیے کم سے کم فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے 24 گھنٹہ کے لیے فرشتوں کی پہرا لگ جائے گا, باڈی گارڈ مل جائے گا اللہ کی جانب سے. بڑا سے بڑا دشمن آپ کے سامنے سے گزرے گا, آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں سورہ تین بار پڑھ لیجیے. اول آخر درود شریف. بڑا سے بڑا کرمنل, بڑا سے بڑا ڈاکو, بڑا سے بڑا فاسق, جنات, جادوگر, ساحر آپ کو مٹانے پر تلا ہوگا. آپ کا بال بہتر ہے جس کو تین جانے مل جاتی ہے. یہ تینوں کل پڑھ لینے سے کتنی آسان تعویذ ہے بتائیے. تو آپ لوگ کو چاہتے ہیں تعویذ ملے ہم کو گلے میں لٹکا دیں, ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے. ایک بار آپ چھو منتر کر دیجیے, آنکھ بند کر کے کہیں کہ ہاں موکل بھیج رہے ہیں, موکل کے ذریعے آپ کی سارے سمسیاؤں کو ہم دور کر دیں, ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے. ایسا انیائے اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے, آپ کو کرنا پڑے گا. تو تیسرا حق یہ ہوا کہ قرآن کی تھوڑی ہی صحیح روز تلاوت کیجیے. جو قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتا ہے برین ہیمریج اس کا نہیں ہوتا ہے, دماغ کی میموری صاف بالکل کلیئر رہتی ہے, اور برین واش ہوتا ہے, دل اور دماغ دونوں کا کچرا صاف. 3 حق ہو گیا. اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا, 1 منٹ ہے جتنا ہوگا اتنا کا ختم کر دیں. چوتھا حق قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا. قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنا. قرآن میں ایک تفصیل کا وقت نہیں ہے. چوتھا ہو گیا. اور 5واں حق قرآن پاک کی بے حرمتی سے بچنا. بے حرمتی سے تو بچتے ہیں, قرآن پیچھے اے بھائی قرآن پیچھے اللہ بے حرمتی سے تو بچتے ہیں. ہاتھ سے قرآن چھوٹ کے اللہ قرآن چھوٹ بے حرمتی سے تو بچتے ہیں. جی بچتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, شکر ہے, بچتے ہیں. لیکن قرآن کی توہین بھی ہمارے گھر میں ہوتی ہے. کیسے؟ اسی گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے, اور اسی گھر میں ایڈلٹ پکچر بھی چل رہا ہے, بلو فلم بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کا بیٹا, آپ کی بہو بند کمرے میں کیا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے کیا؟ بالکل ہو رہی ہے. 2 بجے رات تک موبائل سے چپکا ہوا رہتا ہے نوجوان, 10 بجے دن میں سو کے اٹھے گا. یہ پلاسٹک اور فائبر کا نوجوان یہ کسی کام کا نہیں, ناکارہ نکما نکلے گا. غیر مسلم محلے سے گزرتا ہوں, 3 بجے بھور میں گزریے تو نوجوان غیر مسلم نوجوان ایکسرسائز کر رہا ہے, ورزش کر رہا ہے, جمپ کر رہا ہے, ہائی جمپ کر رہا ہے. کیوں؟ فوج میں بحالی کے لیے, آرمی میں بحالی کے لیے. اور مسلم محلے سے گزریے, آج تک سنا کبھی؟ 2 بجے تک موبائل سے چپکا رہے گا, اور 10 بجے دن میں سو کے اٹھے گا. فوج میں بحالی ہوگی اس کی. فوج میں 84 میں بھی بحالی ہوگی. ٹھیلا پہ کیلا بیچے گا وہ بھی نہیں بیچے گا. یہ ایسے نوجوانوں سے کبھی امت کا بھلا ہونے والا نہیں. نوجوانوں, تمہارے دماغ میں کچرا پیوست ہو گیا ہے, اس کو صاف کرو, برین واش کرو, اور خدا کے واسطے اپنی جوانی پہ رحم کھاؤ. یہ کمپٹیشن کا دور ہے, جو کمپٹیشن میں پچھڑ گیا وہ ہمیشہ کے لیے پچھڑ گیا. تو 5واں حق کیا ہوا؟ قرآن کی احکام پر عمل کر, نہیں قرآن کی بے حرمتی سے بچنا. اور آخری 7واں حق یہ ہے کہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی بہت ساری شکلیں. میں جو بول رہا ہوں یہ بھی قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے. یہ پڑھا رہے ہیں, قرآن کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں. اور جس مدرسے میں مکتب میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں آپ مالی تعاون کر رہے ہیں, یہ بھی قرآن کو پھیلانا ہوا. اگر
اگر قرآن کے معلم کا اعزاز و اکرام آپ کرتے ہیں کہ یہ جس نے حافظ بنایا ان کے لیے میری جانب سے یہ انعام، حافظ قرآن کو میری جانب سے یہ انعام، اور جس نے حافظ بنایا اس کے لیے بھی میری جانب سے یہ انعام، یہ بھی قرآن یعنی عالم قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن، محافظ قرآن، ان کی ہمت افزائی کرنا، مان سمان کرنا، ان کو عزت دینا، یہ بھی قرآن کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ بس وہی دن بات، شاید وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔